ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ سب دا خالق ہے، سب دا مالک ہے، سب دا رازق ہے، سب دا مشکل کشا ہے، سب دا حاجت روا ہے، جو اللہ اپنے احکامات دے اندر، اپنے فرامین دے اندر، اپنیاں قدرتاں دے اندر، اپنیاں ندرتاں دے اندر بے مثال ہے، اکلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس دا کوئی ہمسر نہیں، اس دی کوئی برابری کرنے والا نہیں، اس دے بنائے ہوئے قوانین دے اندر، نظام دے اندر کوئی مداخلت کرنے والا نہیں۔ اللہ اپنی مرضی دا آپ ہی مالک ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اس دا لقب فعال لما یرید ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بے حد بے پناہ حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ درود و سلام اس ذات اقدس تے، ذات طاہر و مطہر تے، جو ذات گرامی اپنے حسن دے اندر، اپنے جمال دے اندر، اپنی خوبصورتی دے اندر، اپنے بے مثال اخلاق دے اندر، اپنے اعلیٰ کردار دے اندر اللہ تعالیٰ دی پوری خدائی تو اعلیٰ ہے، افضل ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اور قابل صد احترام میری اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جس دن تو رمضان المبارک دے مقدس مہینے دا آغاز ہویا ہے، اس دن تو لے کے اج تک رمضان المبارک دے فضائل، خصائل، خصوصیات، خوبیاں، افضلیت سماعت فرما رہے ہو، اور اس دے نال نال قرآن پاک دی فضیلت، عظمت، اشتبار اندر بھی سماعت فرما رہے ہو۔ ہر آنے والے معزز مہمان نے اور خطبہ حضرات نے، علماء نے اپنے اپنے وقت دے اندر، اپنے اپنے ذہن دے مطابق جو چند ایک احادیث مبارکہ دا مجموعہ اکٹھا کر کے، قرآن پاک دی آیات مبارکہ نو اکٹھا کر کے تواڈے تک پہنچایا، پیش کیتا ہے، اور تساں حضرات نے سنیا ہے۔ میں دل دی اتھا گہرائیاں دے نال دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس سب دا سننا، سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ اج دا عظیم الشان پروگرام جو منعقد کیتا گیا ہے، حفاظ کرام نے قرآن پاک دی تکمیل فرمائی ہے، الف لام میم تو لے کے والناس تک قرآن پاک سنایا ہے، اور وہ بچے بڑے ہی خوش قسمت نے، خوش نصیب نے، اللہ تعالیٰ نے جنہاں دے سینیاں دے اندر قرآن پاک نو محفوظ کیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، دنیا دا ایک طریقہ کار ہے، دنیا والے اپنی اعلیٰ چیز نو، اچھی چیز نو چھپا کے رکھ دینے، محفوظ جگہ تے رکھ دینے، اور ایسی جگہ تے رکھ دینے جتھے انہوں چوری دا خطرہ نہ ہوئے اور کوئی ڈر، کوئی خوف نہ ہوئے۔ اپنی وہ اعلیٰ چیز نو سنبھال کے، بعض دفعہ یہ بھی ہوندا ہے کہ سوائے رکھن والے تو کسی اور نو بھی پتہ نہیں ہوندا
کہ تاکہ ساری چیز محفوظ رہ جائے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ تعالیٰ دے اس خطاب تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیتا ہے ایسے سینیاں دا جنوں جڑے سینے تواڈے میرے اللہ نو پسند سی، انہاں سینیاں دے اللہ پاک نے اپنے قرآن نو محفوظ کیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دا انتخاب ہے۔ دنیا دار اپنی چیز سنبھال کے رکھ دے نے اس واسطے کہ ضائع نہ ہوئے، جہاں ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، خود اس بات کا اعلان کیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن اسی ہی نازل کیتا، اسی حفاظت کریں گے تے کی خیال ہے کوئی سینہ کنا پیارا ہوئے گا، اللہ دے ہاں نزدیک کنا اچھا سینہ ہوئے گا جس سینے دے اندر، جس دل و دماغ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن نو محفوظ کیتا ہے دل اور دماغ دے اندر منعکس کر دیتا ہے۔ وہ ماں باپ بڑے مستحق نے، مبارکباد دے مستحق نے جنہ دے بچہ نے قرآن پڑھیا اور پڑھایا، اور او لوگ بھی بہت ہی زیادہ مبارکباد دے مستحق نے جنہ نے انہاں بچیاں واسطے اہتمام کیتا ہے، شہری دے اہتمام نے، افطاری دے اہتمام نے، کپڑیاں دے اہتمام نے، صبح و شام کھان پین دے اہتمام نے، صدقات و خیرات، زکوٰۃ، اپنے عشر، اپنی محنت کمائی، خون پسینے دی کمائی جنہاں نے نہ بچیاں تے خرچ کیتی ہے اور ضائع نہیں ہوئی، بلکہ دعا کرو اللہ پاک صدقہ جاریہ بنا دے۔ وہ بھی مبارکباد دے مستحق نے۔ میں چند ایک باتاں تواڈے نال قرآن پاک دے متعلق ہی کرنیاں نے۔ قرآن پاک ایسی جامع کتاب ہے، ایسی افضل کتاب ہے، فضائل و مناقب بار بار تسا حضرات نے سنے نے، اور یہ بھی بات سنی ہوئے گی جو میں عرض کرنا چاہنا، بس ایمان دی تازگی واسطے چند ایک باتاں نے اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ نے قرآن پاک دے بارے اندر اعلان کیتا ہے اس بات دا کہ ایک مقدس کتاب ایسی ہے رمضان المبارک دے مہینے چ نازل کیتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن نو رمضان دے مہینے چ نازل کیتا ہے اور فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ایسی جامع کتاب ہے، ایسی اعلیٰ کتاب ہے، ایسی عرفہ کتاب ہے، یہ لوکاں واسطے ہدایت بندی ہے، لوکاں نو صحیح رستے تے لاؤندی ہے، لوکاں دی رہنمائی کردی ہے، لوکاں دی راہبری کردی ہے۔ ھدی للناس، لوکاں واسطے ہدایت دا سبب بندی ہے۔ فرمایا وبینات من الھدی والفرقان، تے ہدایت بنن واسطے، راہبری کرن واسطے، صحیح رستے تے چلاؤن واسطے اس دے اندر دلائل بھی موجود نے، اس دے اندر جناب دلیلاں بھی موجود نے۔ جس بات دا قرآن نے دعویٰ کیتا ہے او دے دعوے واسطے دلائل بھی موجود نے۔ اس قرآن پاک دے اندر اللہ دے تعارف بھی موجود نے، اس قرآن پاک دے اندر سونے مصطفیٰ دی عظمت بھی موجود ہے، اس قرآن پاک دے اندر صحابہ دی عظمت بھی موجود ہے، اس قرآن پاک دے اندر نیک عمل کرنے والیاں دی عزت عظمت بھی موجود ہے، جنت دیاں بشارتاں بھی موجود نے، جہنم دے عذاباں تو بھی ڈرایا گیا ہے، جڑے کام حرام نے انہاں تو منع بھی کیتا گیا ہے، جڑے اچھے کام نے انہاں اتے چلن دے بارے حکم بھی کیتا گیا ہے۔ قرآن پاک نے اللہ دا تعارف انج کروایا۔ مولا کریم فرماندے نے اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ
ہر چیز دا خالق ہے، ہر چیز نو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز نو بنانے والا ہے، کاریگر ہے تے اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا ہے تے اللہ ہی ہے، زمین و آسمان نو بنانے والا، اس کائنات دا نظام قائم کرنے والا، سمندر چلانے والا، جزیرے بنانے والا، پہاڑ بنانے والا، چٹیل میدان بنانے والا، انگوریاں اگانے والا، اس انسان نو جدا وجود ہی کوئی نہیں سی اتنا خوبصورت بنا کے دنیا تے لے آنے والا کونی ایک نے دسے ہے، اللہ دے قرآن نے دسے ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی ادا کارساز ہے، اللہ ہی ادا خیال رکھنے والا ہے، اللہ نو پتہ ہے کب تک زندہ رہنا ہے، کتنی روزی عطا کرنی ہے، کیویں انو پالنا ہے، یہ دے زندگی دے ایام کیویں گزرنے نے، اللہ دے علم دے اندر نے، اللہ عدم تو وجود اندر کیویں لے کر کے آئے، ایک مقام تے موجود ہے، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا تے دوجے مقام پہ قرآن نے تعارف ہنج کروایا، اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا، قرآن پہ دس دائے اللہ دا تعارف بیان پہ کر دائے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ادا ترجمہ میرے بزرگ، میرے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحم اللہ، اللہ جس مقام تے لیٹے نے اونا تی قبر تے کروڑا رحمت اللہ نزول فرما، آمین فرمایا کر دے، آکھیا کر دے۔ او مٹی کولوں پانی بنیو، مٹی کولوں پانی بنیو، مڑ جو کتے جو بوٹی پھر وقت معین شکم ماہی دے تیری صورت بنی جو لوٹی، اور پھر بچہ بن کے جاگتے آئیوں، پھر بنی پھر لنگوٹی، اور پھر شیر جوانا بڑھڑا ہوئے تے نہ ٹر سکے بن سوٹی، اور جو کچھ سکھیا او پل گیا تینوں تیری شکگی گردن جو موٹی، اور دنیا تے شایا کر لیوں عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ اللہ دا قرآن تعارف کروا رہے ہے، اپنے مالک دا تعارف دس رہے آئے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اے اللہ دا قرآن ہے،
اس کے اندر دلائل موجود نے، اللہ دا تعارف موجود ہے جن نے پیدا کیتا ہے، اور کیسا تعارف ہے؟ پیدا بھی انہیں کیتا ہے تے خیال بھی اللہ ہی رکھدا ہے، کار ساز بھی اللہ ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ انہوں کنا دینا ہے کنا نہیں دینا، یہ اوقات کی ہے، سارا کچھ اللہ دے علم دے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، روزی عطا کر رہے ہیں، اور اے بھی دسیا قرآن نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اپنی اولاد نو رزق دی کمی دی وجہ تو قتل نہ کرے آجے۔ کئی طریقے بن گئے نا قتل کر دے، بچے دو ہی اچھے اور تیجا آن نہیں دینا، لیکن میرے رب دیاں مرضیاں نے، وہ چاہے تے چار چار کٹھے ہی پیدا کر دے وے، تین تین کٹھے ہی پیدا کر دے وے، اور جن نے پیدا کیتا روزی ان نہیں دینی ہے، تے پالن والا کون ہے؟ اللہ۔ روزی دین والا کون ہے؟ اللہ۔ بابا جی فرماندے نے واہ میرے مولا، کیا سن، واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، سارے جہاناں پالے تے کلا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ سنیے ذرا غور کریے، واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، سارے جہاناں پالے تے کلا۔ تیری مخلوق تیرے تراضی ہر روز پئی کھاوے روزی تازی۔ تیری مخلوق تیرے تراضی ہر روز پئی کھاوے روزی تازی۔ او پتھراں چ کھاوے، پتھراں چ کھاوے کیڑا ہرا تلنا۔ واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، سارے جہاناں پالے تے کلا۔ او مٹی وچوں انگوریاں اگاوے، او مٹی وچوں انگوریاں اگاوے، تھوڑے جے دانیاں تو لکھاں بناوے۔ او سجن بھی کھاوے دشمن بھی کھاوے، او سجن بھی کھاوے او دشمن بھی کھاوے، کدی نہ مکے او دا گلا۔ واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، سارے جہاناں پالے تے کلا۔ ہواواں چ اڑ دے لکھاں پرندے، ہواواں چ اڑ دے لکھاں پرندے، کئی اور ہزاراں درندے چیتے بلے، اور رج رج پہ کھاون، اور رج رج پہ کھاون، کر کر تسلا۔ واہ میرے مولا، واہ میرے اللہ، سارے جہاناں پالے تے کلا۔ اللہ دے قرآن نے تعارف کروایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اس قرآن نے سنے پاک پیغمبر دی عظمت بھی دسی ہے، او دا مقام بھی دسی ہے۔ مولا کریم فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ
ذوالجلال دے قرآن نے یہ بھی دسیا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ کتے قرآن نے شان جو بیان کیتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ کتے مقام تے انج بھی بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے ہم پیر سج جاون کٹن راتا مسلے تے کھلوتے ہم پیر سج جاون اللہ آنکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے لکھن دشمن بے تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے پیغمبر مقتدی ہوئے امامت اے ہو جئی ہوئے۔ وہ میرے ویر سونے پاک پیغمبر دی عظمت نو قرآن نے بیان کیتا ہے اس دے اندر دلائل موجود نے شعبان دیواری ہوں دیئے مولا دا قرآن بول دا محمد الرسول اللہ قید صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک عادت ہے چل دیا جانا ہے کوئی سبحان اللہ کہ او دی مرضی نہ کہ او دی مرضی ہوئے آپ کو انج کرو او دی مرضی لیکن جس وقت سونے دا نام ہوندہ نا تو میرے بھائیو تڑپ جانا چاہیے آقا دا نام سن کے کی کہنا چاہیے۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی تھی ابا جاری رکھنے میں اختصار کردہ جانے انشاءاللہ 5-7 منٹ اور اس تو زیادہ نہیں کیونکہ تاکراتاں دے اندر بھی جاگ دے رہے ہو ماشاءاللہ آج 28ویں رات ہے کل پھر جاگنا ہے اللہ پاک بیٹھنا قبول فرمائے اللہ پاک میں سانو جنت دے اندر اکٹھیاں فرما دے آمین۔ میں عرض کرنا چاہنا اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ صحابہ دی عظمت بیان کی تھی صحابہ دی شان بیان کی تھی صحابہ اللہ تے راضی اللہ اونا تے راضی اللہ دے نیک بندے بیبیاں مرد مومن بندے مومنات عورتاں انہاں دا بھی قرآن نے تعارف انج کروایا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آڈی میری اماں جان دے کول چند بیبیاں ہوندیاں نے آ کر کے عرض کردیاں نے کہ مرداں دا ہی ذکر ہوندا ہے انہاں دے نیک اعمال دا ذکر ہوندا ہے اور جناب انہاں دے صدقات و خیرات دا ذکر ہوندا ہے تے ساڈا تے کوئی انج دا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہوندا اسی بھی جناب مال خرچ کرنیاں اسی اپنے بیٹے قربان
قربان کرنیاں، اسی اپنے ماں باپ اسلام تو قربان کرنیاں، اس قرآن تو میں قربان کرنیاں، اپنے خاوند قربان کرنیاں، اپنے بچے سوا کروا لینیاں، تے ساڈے بارے اندر اس طرح دی کوئی آیت نہیں آئی۔ اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر الصلوۃ والسلام نو تہاڈی میری اماں جان دس دیندیاں نے، تھوڑا ہی وقت گزر رہا تے وہی آ جاندی ہے۔ قرآن پاک نے نقشہ انج کھچیا ہے، انہاں بیبیاں دی اینی تسلی کروائی، تشفی کروائی ہے کہ جناب بیبیاں جڑیاں نے مرداں دے برابر جڑے عمل نے نا اللہ پاک نے برابر بیان کر دیتے نے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والشاکرین اللہ کثیرا والشاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا مسلمان بندے، مسلمان عورتاں، فرما بردار بندے، فرما بردار عورتاں، ایمان والے بندے، ایمان والی عورتاں، صدقات و خیرات کرنے والے بندے، صدقات و خیرات کرنے والی عورتاں، اور مطیع تے فرما بردار رہنے والے بندے اور عورتاں۔ فرمایا روزہ رکھنے والے بندے تے روزہ رکھنے والی عورتاں، اپنی عزت دی حفاظت کرنے والے مرد تے عورتاں۔ فرمایا اللہ نو بہتا تو بہتا یاد کرنے والے مرد تے عورتاں۔ فرمایا سونے ہو اے بھی اعلان کر دیو اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ کہ اینا واسطے اسی بخشش بھی تیار کیتی ہے، بڑا اجر بھی تیار کیتا ہے۔ ایک دن نبی محترم علیہ السلام نے جنتیاں حوراں دا تذکرہ فرمایا، جنتیاں حوراں دا تذکرہ فرمایا کہ انہاں دی شان کی ہے، عظمت کی ہے، خوبصورتی کی ہے۔ اے بیان کیتی نا تے نال ہی فرمایا کہ جڑی دنیا دی عورت ہے اے انہاں جنتی حوراں دی سردار ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ اے جنتی حوراں دی سردار ہوئے گی۔ وجہ کی ہے، کیوں بنے گی؟ فرمایا اس واسطے بصلاتہم وصیامہم وعبادتہم۔ فرمائے جڑیاں بیویاں نے نا نماز بھی پڑھ دیاں نے تے روزے بھی رکھ دیاں نے۔ اگر گہرائی دے نال میرے بھائیو دیکھیا جائے نا، جنہ رمضان مبارک دے اندر اے میریاں بیٹیاں، میریاں بہناں، میریاں خالہ جنہ ایک کم کر دیاں نے، مرد حضرات اتنا کم نہیں کرتے۔ غور کر لو، اسی تے جا کے سو جان جو پکنی ادو اٹھنا ہے نا، انہاں نے جناب پہلی اٹھ پینا ہے، سحری تیار کرنی 2 گھنٹے لگ جاندے نے، برتن دھوندیاں صبح ہو جاندی ہے، اور جناب عصر ویلے پھر کام شروع کیتا، عشاء تک پھر صفائی کردیاں برتن دھوندیاں انہاں نے گزر جاندے نے۔ کہ اللہ نے پھر ایڈا مقام بھی عطا کرنا کہ 72 حوراں دی سردار بنا دینا ہے۔ ایتھے تے ایک دی نہیں مان، ایک نہیں دو نہ گزارا نہیں ہوندا، لیکن اللہ دی قسم ہے انہاں دی عبادات اللہ نو اتنی پسند ہے، روزے اتنے پسند نے، اے نماز تراویح، قیام اللیل، تہجد اور اسی طرح نفلی نماز، فرضی نماز اللہ نو اتنی پسند ہے، اے جنت وچ جان گیاں تے 72 حوراں دی سرداری کرن۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں نصیب فرمائے، اللہ پاک تانوں سانوں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات
اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن نے تعارف کروایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ مومن بندے، مومن عورتاں، اور پھر تعلق دین دی بنا اتے انہاں دا کام کی ہے، یامرون بالمعروف۔ اسی بھی واز کرنی ہیں، ساڈیاں بھیناں بھی واز کردیاں نے، اسی بھی ترجمے قرآن پاک دے پڑھاؤنے ہیں، ساڈیاں بھیناں بھی ترجمہ پڑھاؤندیاں نے، وہ بھی تفسیر پڑھاندیاں نے، تفسیر بیان کردیاں نے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی دا کم کر دیاں نے، برے کماں تو روک دیاں نے، مرد بھی روک دے نے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھ دے نے، زکاتاں دیندے نے، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر دے نے، اولئک سیرحمهم اللہ، اے ہوئی لوگ نے، اے ہوئی بیبیاں نے، اے ہوئی مرد نے، اللہ انہاں تے اپنی رحمت دا نزول فرما دیں گے۔ آمین۔ شہری ویلے بڑا رحمت دا نزول ہوندا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المسحرین۔ یہ میریاں پہنا صبح اٹھ پیندیاں نے، سحری دی تیاری کردیاں نے، اور جناب اللہ پاک دی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ پاک دے نوری فرشتے صفاں بنا کے کھڑے ہو کے انہاں واسطے بخشش دی دعا کردے نے۔ پھر مرد رات اٹھ پیندے نے، ایک کھانا کھائی جاندے نے، پانی پیتی جاندے نے، اپنی غذا پوری پہ کردے نے۔ اللہ پاک دیاں برکتاں دا نزول ہوندا ہے، اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اور اللہ پاک دے نوری فرشتے بخش دیاں دعاواں پہ کردے نے۔ اولئک سیرحمهم اللہ، اسی انہاں اُتے اپنی رحمت دی برکھا برسا دیاں گے۔ اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے ایمان والے بندے، ایمان والیاں بندیاں دے نال وعدہ کیتا ہے، اسی انہاں نو جنت عطا کر دیاں گے، جنت دے داخلے نصیب کر دیاں گے، اس دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور جناب وہ سارے دے سارے جڑے نے اللہ پاک دی بڑی بہت بڑی انہاں تے رضامندی ہوئے گی، اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جان گے، اللہ انہاں تے خوش ہو جان گے۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ میرے ویر، چوتھا گروہ اللہ دے نیک بندیاں دا، قرآن نے انہاں دا بھی تعارف کروایا۔ انی بات کر کے اپنی بات نو مکمل کرنا چاہنا، عرض ہی کرنی، کتاب عظیم کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، جامع کتاب ہے، لوکاں واسطے ہدایت بن دیے، ہدایت بننے واسطے اپنے اندر دلائل بھی رکھ دیے۔ اور چوتھی بات مکمل کرنا چاہنا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ دے نیک بندے شہری دے ٹائم اٹھ دے نے، آسمان وال چہرہ کر لیندے نے، آندے کی نے فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان اللہ اللہ دے نیک بندے آسمان وال ویندے نے اللہ آسمان بنائے نے بے فائدہ نہیں زمین بنائی ہے بے فائدہ نہیں فائدے مند سوچ دے نے اور جناب پھر بیٹھیاں بھی لیٹیاں بھی کھڑیاں بھی اللہ پاک نو یاد کر دے نے او دی پاکی بیان کر دیا پاکیز کی بیان کر کے آندے کی نے اللہ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہ جہنم دی آگ کو محفوظ کر دے آمین دعا کرو اللہ تعالی جہنم دی آگ تو ہر ایک نو محفوظ رکھے آمین اللہ جنت دا وارث بنا دے آمین تے پھر کی آمدے نے ربنا انکا من تدخل النار اللہ تو جنہ نو جہنم دے اندر داخل کر دے گا دا مددگار کوئی نہیں سونے اللہ اسی سن لیا اطاعت کرنے ہیں ایمان لے آئے ہیں ہون اگلی گل کی ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے آمین اللہ دے نیک بندے رات نو سحریاں ویلے اٹھ کے تہجد ویلے اٹھ کے کی آندے نے فرمایا دعا کر دے نے کہ اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا اللہ ساڑیاں کتائیاں سستیاں غلطیاں کمزوریاں جو ہو گئیاں نے نا اللہ سونے وہ مٹا دے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اللہ نیک لوگاں والی موت نصیب کرے آمین پھر ربنا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا اللہ وہ اپنے وعدے پورے کر دے جڑے کیتے نہیں تے تو اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا قرآن پاک نے جتھے اے تعریفہ کیتیاں نے اور اسی طرح جنت دیاں بشارتاں بھی دتیاں نے تے جہنم دی آگ کو ڈرایا بھی ہے جنت دیاں بشارتاں بھی دتیاں نے جہنم دی آگ کو ڈرایا بھی ہے مولا کریم فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فرمایا سونے محبوب ایمان والیاں نو تے ایمان والیاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو
یہ اسی انہاں واسطے ہی تیار کیتی ہے، اس دے اندر نہراں بھی ہون گیاں، نہراں چلدیاں ہون گیاں، فرمایا انہاں دے اندر بیویاں پاک ہون گیاں، اور وہ تو بھی متشابہاں، آسی ویکھنے کیلے نے، سیب نے، انار نے، انگور نے، کھجوراں نے، قسمہ قسم دے اسی پھل وینے ہاں۔ فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ متشابہ پھل دیتے جان گے، ویکھن لئی تے ایہو جی نظر آن گے، لیکن میرے ویر سونے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، تیرے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، پتہ ادوں لگے گا جدوں ذائقے انہاں دے مختلف ہون گے، دنیا والے نہیں۔ ایہو جی جنت ہے کدی تصور بھی پیدا نہیں ہویا جڑی اللہ پاک نے اپنے نیک بندیاں نو تے بندیاں نو عطا کرنی ہے۔ ایک دن سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دا ایک محل دے بارے اندر بیان فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں محل دکھایا گیا، جب جنت دی سیر کروائی گئی نا، وہ ایک محل جڑا تیار اللہ پاک نے کی او دی ساخت اس قسم دی ہے، او دی بناوٹ اس قسم دی ہے، بندہ باہر کھڑا ہوئے او دا اندرونی حصہ تک لے گا، اندر کھڑا ہوئے تے باہر جناب انج ویکھے گا جی اوپر پہ آویندا ہے، یعنی اندر ہوئے گا باہرلی کیفیت او دے نظراں تے ہوئے گی، اور باہر کھڑا ہوئے گا تے اندرلی کیفیت او دیاں نظراں وچ ہوئے گی۔ اینا پیارا محل تے صحابیوں نے پوچھا سونیا کنوں عطا کرنا ہے، وہ کینوں ملے گا؟ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جلا بندہ 4 کم کرے گا اے محل اللہ او دے نام کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یا ایوہ الناس افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نعام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا جیڑا ایک دوجے نو سلام آکھے گا، اسی تو منہ ہی وٹے ہوندے نے سوچنے اے پہلے سلام آکے، حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم الذی یبدأ بالسلام، او تواڈے چوں بہترین بندہ ہے جڑا سلام اندر پہل کردا ہے اور کہندا او میرے بھائی میری طرفوں امن ہی، نہ میری زبان تو دکھ پہنچے گا، نہ میرے ہاتھوں کوئی دکھ پہنچے گا، نہ میری نظروں تو کوئی پہنچے گا، بالکل نہیں، کوئی تینوں کسی قسم کا دکھ نہیں پہنچے گا، سلام ہو گئی۔ اسی ڈردے رہنے ہیں، حالانکہ جڑا پہل کردا وہ بہتر ہے۔ فرمایا سلام نو پھیلان والا، اس سلام نو پھیلان والا، السلام علیکم کہن والا، اور دوسرا وہ جڑا رشتہ داریاں توڑدا نہیں جوڑدا ہے۔ کئی بیچارے جوڑ دے بڈھے ہو جاندے نے، جواب وہی ملدا جا پہلے دن ملیا سی، زندگی گوا لیندے نے، لیکن اللہ انہاں دے اجروں ضائع کر دے نہیں کرنگے۔ تے فرمایا ایک دوجے نو کھانا کھلانا، ایک دوجے نو کھانا کھلان والا، دعوت کرن والا، ایک دوجے نو اپنے دسترخوان تے بلان والا، تے فرمایا چوتھا ہووے جدوں لوگ ستے ہوندے نے اٹھ کے قیام کردا ہے، تہجد دی نماز پڑھدا ہے۔ فرمایا میرے صحابیو جڑا یہ 4 کم کرے گا اینا سونا محل اللہ دے نام کر دیں گے، پھر جنت ہو جائیے، انی پیاری ہے، انی خوبصورت ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی، کسی نے جناب جاندا ہی نہیں، کسی آنکھ نے انہوں تکیا ہی نہیں، ایک جی جنت اللہ نے عطا کرنی ہے کہ وہ جنت ایسی ہے۔ فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، ایتھے جناب کرنا لال کیڑی گل ہے جڑی نہیں سن دے، چنگی لگے تاوی سننے ہیں، ماڑی لگے تاوی سننے ہیں، گانے دی آواز بھی کان وچ پہ جاندی ہے، جھوٹ دی بھی پہ جاندی ہے، چگلی دی بھی پہ جاندی ہے۔ فرمایا اوے سونےو میرے جنتیو
تسی جنت دے اندر لغو گلاں نہیں سنو گے، بےہودہ باتاں نہیں سنو گے، اوتھے جھوٹ نہیں ہون گے، اوتھے چگلیاں نہیں ہون گیاں، اوتھے الزام تراشیاں نہیں ہون گیاں، اوتھے گندیاں گلاں نہیں ہون گیاں، اوتھے سیاپے نہیں ہون گے، اوتھے گانے نہیں ہون گے، اوتھے قوالیاں نہیں ہون گیاں۔ فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ شراب ہوئے گی، پیتی جائے گی، پر سر درد نہیں ہوئے گا، بےہودہ بات نہیں ہوئے گی، گھبراہٹ نہیں ہوئے گی، اے گالیاں نہیں کڈے گا۔ دنیا دی شراب پیندا ہے، بندے قتل کر دیندا ہے، ماں دا حیا ختم ہو جاندا ہے، بہن دا حیا ختم ہو جاندا ہے، وڈیاں دی عزت برباد کر پیندا ہے، بکواسات کردا پھردا ہے، نشے دے اندر آ کے میرے ویر بڑیاں گالیاں کڈ جاندا ہے۔ پر جیڑی شراب اللہ نے جنت دے اندر تیار کیتی ہے، فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ جناب نہ کوئی سر درد ہوئے گا، نہ کوئی بےہودہ گل ہوئے گی، نہ کوئی پریشانی ہوئے گی، نہ کوئی گھبراہٹ ہوئے گی، نہ کوئی بے ہوشی ہوئے گی، نہ کوئی ادا نشہ ہوئے گا۔ فرمایا والا اوتے کوئی گناہ بھی نہیں ہوئے گا، بدکاری نہیں ہوئے گی، زیادتی نہیں ہوئے گی، بے حیائی نہیں ہوئے گی، بد کرداری نہیں ہوئے گی۔ ایسی اعلیٰ جنت ہوئے گی۔ اللہ آج جننے بیٹھے ہیں، جننے آئے نے سنے ہم تیرا قرآن سنے ہیں، تیرے مصطفیٰ دا فرمان سنے ہیں، اللہ یہ جنت سارے انہوں الاٹ کر دے۔ آمین۔ اللہ تیرے واسطے کوئی مشکل نہیں، رمضان کلہ ہی اس واسطے آئے، گناہوں دی معافی واسطے، جہنم تو آزادی واسطے۔ گناہ معاف ہو گئے، جنت تو جہنم تو آزادی میری پیچھے کی رہ گیا، پھر جنت ہی رہ گئی ہے نا۔ کہ اللہ سارے انہوں عطا کر دے۔ میں نہیں الفاظ تے اکتفا کرنا، دعا کرنا، جو چند ایک گلاں میں قرآن پاک دے بارے اندر دسنیاں سی، وہ یہ سی کہ قرآن جیڑا اتنی اعلیٰ کتاب ہے، عرفہ کتاب ہے، اللہ پاک نے جنہوں نے نصیب کیتی ہے، کوئی نادرہ پڑھدا اتتے دے کے پڑھدا، زبانی پڑھدا ہے، تجوید و قرات نال پڑھدا ہے، اللہ سارے دا پڑھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو میں کہا تھی سنیا، مینوں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔